کہ اگر ہمارے پاس کوئی ادیان ہو اور وہ سارے اس بات کے دعوے دار ہوں کہ ہم الہی دین ہیں، تو ہم انہیں اس عید کے وزن پر پرکھیں گے۔ اگر ان ادیان کے اندر الہی حکومت کا کوئی نظام ہے تو ہم انہیں الہی دین سمجھیں گے۔ اگر وہاں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر ہم انہیں الہی دین ہی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ الہی دین رسول اللہ ہیں، اور تمام رسولوں جس مقصد کے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم کریں، اور عدالت بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ایسا دین آ جاتا ہے جس کے پاس معاشرے میں عدالت کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے، تو ہم اس دین کو کیا کہیں گے کہ یہ دین الہی نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، یہ خرافاتی ہے، ابائی، یہ کچھ بھی اللہ کا دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے دین میں کیا ہے؟ عدالت ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا، بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا، بالبینات، یعنی ان کو بینہ دے کر۔ اب بینہ کے دو طرح کے معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو معجزات کو بینہ کہتے ہیں، یہ جو انبیاء معجزات دکھاتے تھے، مثلا حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ عصا کو پھینکتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ سانپ اژدھا، دوبارہ پکڑتے ہیں تو وہ عصا بن جاتا ہے، ہاتھ ان کا ید بیضاء ہو جاتا ہے، چمک اڑتی ہے، رسول خدا کے اس طرح سے معجزات۔ تو یہ ایک تو یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے بینہ، یعنی معجزہ کو، یعنی جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں بینہ ہی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا معنی کیا گیا۔ بعض مفسرین نے اسے اور معنی بھی لیا، اور ان کا اس سے مراد روشن دلائل ہیں، یعنی جب انبیاء آتے ہیں تو اپنی نبوت پر ایک کھلے دلائل بھی رکھتے ہیں، صرف معجزات نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان دونوں کو بینہ کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو بھیجتے تو کیا دے کر بھیجتے ہیں؟ اسے بینہ دیتا ہے، یعنی معجزات بھی دیتا ہے اور دلائل بھی دیتا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے اوپر نازل کرتا ہے کس چیز کو؟ کتاب کو۔ اب کتاب کیا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ ایسا مجموعہ ہے اصول اور قواعد و ضوابط کا، ایسا مجموعہ جس کے گرد انسان نے زندگی گزارنی ہو، یا جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب۔ یہ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ انبیاء پر نازل کرتا ہے۔ صرف کتاب نازل کرتا ہے نا، والمیزان، اور کتاب کے ساتھ میزان بھی نازل کرتا ہے۔ اب کتاب کا معنی میں نے کر دیا، میزان کیا چیز ہے؟ ترازو، بہترین۔ اور اس کے پیچھے کیا خدا چاہتا ہے؟ لِیَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی یہ سارا کام جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، مثلا انبیاء بھیجے، پھر ان انبیاء کو بینہ دیا، یعنی معجزات دیے، دلائل دیے، پھر ان پر کتاب نازل کی، پھر ان کو میزان دیا۔ اب میزان کا معنی بھی کروں گا، ان کو میزان دیا، یہ سارا کچھ اللہ کر رہا ہے، تو کیا چاہتا ہے اس سے؟ لِیَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے بیچ کیا قائم کریں؟ عدالت کو قائم کریں۔ عدالت بھی عربی کا لفظ ہے، قسط بھی عربی کا لفظ ہے۔ عدالت کی شدت کو قسط کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ متبادل ہیں، یعنی مترادف ہیں الفاظ ایک دوسرے سے، تو اکثر ترجموں کا ترجمہ اس کا عدالت ہی کر دیتے ہیں، لیکن عدالت میں قسط میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی عدالت کی بھی اگر آپ بالکل شدید فارم کو اختیار کریں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ قسط۔ یعنی عدالت یہ ہے، لیکن عدالت کی ایک پیک، اس کو قسط کہا جاتا ہے۔ یعنی انبیاء کو، رسول خدا کو اور باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ سارا اہتمام کیا۔ کیا چاہتے ہیں تم؟ کیا کرو؟ جا کر معاشرے میں عدالت قائم کرو۔ اب یہ ایک عام سی بات ہے، ایک سادہ سی بات ہے، عدالت قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ معاشرے میں عدالت چاہتے ہیں، وہ کیا چاہیے؟ آپ کو حکومت چاہیے۔ بالفرض آپ کے معاشرے میں ایک بڑا ہے، ایک سردار ہے، اس نے غریب کی زمین لوٹ لی ہے، آپ چاہتے ہیں اسے زمین واپس لے کے غریب کو دیں، آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ ایک بندہ ہے، اس نے کاشتکاری کی ہے، فصل کاشت کی ہے، ایک لٹیرا ہے، اس کی ساری فصل اٹھا کے لے گیا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو واپس دینا، کیسے دیں گے؟ جب تک کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے حکومت اسلامی کا وجود۔ انہی آیات سے رہبر معظم نے استدلال فرمایا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کئی قسم کے دین ہوں اور وہ سارے یہ دعویٰ کریں کہ ہم الہی دین ہیں، تو ہم اس عید پر ان کو پرکھیں گے۔ اس کتاب میں نہیں، اسی میں نے کہا نا، یہ عید شاید رہبر کو بہت پسند ہے، کئی جگہوں پر اس کا کئی اور انداز سے تجزیہ رہبر نے کیا ہے۔ ایک اور کتاب میں رہبر اس کے تجزیے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ادیان ہوں اور وہ سارے اس بات کے دعوے دار ہوں کہ ہم الہی دین ہیں، تو ہم انہیں اس عید کے وزن پر پرکھیں گے۔ اگر ان ادیان کے اندر الہی حکومت کا کوئی نظام ہے تو ہم انہیں الہی دین سمجھیں گے۔ اگر وہاں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر ہم انہیں الہی دین ہی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ الہی دین رسول اللہ ہیں، اور تمام رسولوں جس مقصد کے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم کریں، اور عدالت بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ایسا دین آ جاتا ہے جس کے پاس معاشرے میں عدالت کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے، تو ہم اس دین کو کیا کہیں گے کہ یہ دین الہی نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، یہ خرافاتی ہے، ابائی، یہ کچھ بھی اللہ کا دین نہیں ہو سکتا،
چونکہ اللہ کے دین میں کیا ہے؟ عدالت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مثلا دنیا میں بہت سارے دین ہیں، ان میں ایک اسلام ہے، تو باقیوں ادیان کے اندر وہ کنسیپٹ نہیں ہے معاشرے کے اندر عدالت کے نفاذ کا۔ اور پھر اسلام کی بات کریں تو کئی اسلام کے اندر مکاتب ہیں جن کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے حکومت کا، اور وہ کہتے ہیں بھی چھوڑو کوئی حکومت نہیں ہے، بس واضح و نصیحت کرو، اس طرح سے گزارو، جبکہ تشیع کے پاس ایک واضح نظام ہے۔ اور تشیع کے اندر بھی دیکھیں تو کئی گروہ ہیں، کئی گروہ تشیع کے اندر بھی ہیں جو حکومت اسلامی کے اور ان چیزوں کے گروہ نہیں ہیں، لیکن تشیع کی جو تشریح امام خمینی نے کی ہے اور جو مکتب ہے امام خمینی وہ بالکل پورا اترتا ہے ان احجات کے ذیل میں۔ اب میزان کا معنی میں نے چھوڑ دیا تھا، ابھی اس کا معنی کرتا ہوں۔ اب میزان کا عام طور پر معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ ترازو کرتے ہیں۔ ترازو بھی اس کا معنی نہیں ہے، یعنی اس کا ایک مزاق آپ کہہ لیں کہ میزان بنتا ہے۔ میزان کا اصل مطلب ہوتا ہے بیلنس کرنا، یعنی کہ توازن کو برقرار رکھنا۔ اب ترازو کو بھی کیوں آپ میزان کہتے ہیں؟ چونکہ دونوں چیزیں آپ بیلنس کرتے ہیں، ایک سائڈ پر آپ ایک وزن رکھتے ہیں، دوسری طرف اس کا پیمانہ رکھ دیتے ہیں، پھر ان کو برابر کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بیلنس کرنا۔ تو اب رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کو اگر بیلنس کرنا ہو تو اس معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کیا کہلائے گی؟ میزان کہلائے گی۔ بیلنس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ طبقاتیت نہ ہو۔ طبقاتیت یاد ہے نا کہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پہلے سیشن میں کیا تھا، یعنی طبقات نہ بن جائیں، یہ نہ ہو کہ ایک کے پاس وسائل کی بھرمار ہو دوسرے کے پاس وسائل ہو ہی نہ، یہ نہ ہو، ان کو بیلنس کرے۔ بیلنس کرنے والی چیز کو میزان کہا جاتا ہے۔ اور کیا کون سی چیز بیلنس کر سکتی ہے؟ وہ اختیار، جس کو رہبر کہتے ہیں، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں ایگزیکٹو پاور، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں حکومت۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس حکومت ہے، تو آپ اس معاشرے کے توازن کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ورنہ کیسے دے سکتے ہیں؟ خطبے دینے سے تو معاشرے کا توازن نہیں ہو جائے گا، آپ خطبے دیتے رہیں، ظلم ختم ہو جائے گا، طبقات ختم ہو جائیں گے، نہیں، ایگزیکٹو پاور چاہیے، طاقت چاہیے۔